میرے مولا میں نے قصداً جان بوجھ کر کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا. تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ تو مجبوری بھی ہے, یہ تو ضرورت بھی ہے, پھر آپ نے اپنا سطر قصداً کیوں نہیں دیکھا؟ تو فرماتے ہیں جن آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے جان بوجھ کر اپنا سطر دیکھوں میرے غیرت عشق نے گوارا نہیں. خود کا سطر دیکھنا غیرت عشق گوارا نہیں کرتا. زنا کے مناظر کیسے دیکھ لیتے ہو, گندی پکچریں کیسے دیکھ لیتے ہو, گندی فلمیں کیسے دیکھ لیتے ہو؟ کہاں ہو مسلمانوں؟ سنیت کس کا نام تھا, تم کہاں گر گئے؟ تو بات کیا عرض کر رہا تھا, ہندوستان کے بادشاہ نے غریب نواز کو اپنی طرح سمجھا اور چند لڑکیوں کو بھیجا, جاؤ اس کی آنکھوں کو گندا کر دو, وطن سے دور درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے بیٹھا ہے, مرد کو ورگلانا کون سی بری بات ہے؟ اتنی خوبصورت لڑکیاں تھی, وہ آئی, آنے کے بعد بازیں بجائی, غریب نواز آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے بیٹھا. حضور شیخ المشائخ میرے مرشد سیدی اشرفی میاں فرماتے ہیں مسلمان سر جھکا کے کیوں بیٹھتا, عاشق سر جھکا کے کیوں بیٹھتا؟ کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں, یہ راز اے اشرفی بتا دو. سر جھکا کے کیوں بیٹھتے, جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں, یہ راز اے اشرفی بتا دو. تمہیں تصور ہوا ہے کس کا, یہ کس کی شکلیں ہنسی ہے؟ وہ آئی, بازیں بجائی, بجا کر کے جب نازک پیر کی پنڈلیاں تھک گئی چلی گئی. بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں, تکتا بھی نہیں. انہوں نے کہا اس نے کہا تم سب ناکارہ و بدمعاش, جاؤ یہاں سے, یہ کام میری بیٹی کرے گی. بادشاہ نے اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگا دی. خوبصورت بیٹی, حسین بیٹی, جمیل بیٹی. اگر علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کے حسن کا عکاسی کروں, نقشہ کھینچوں, تو یوں کہہ سکتا ہوں اس کا قد کیا تھا, سرو کا درخت. اس کا چلنا کیا تھا, ایسا لگے کہ جیسے مور اپنی اطراتی انداز میں خرام ناز کر رہا ہو. جب وہ تیز چلے تو یوں لگے جیسے کوئی ہرن چوکھری بھر رہا ہو. اس کی آنکھیں کیا تھی, نرگس کے پھول. اس کے بال کیا تھے, سنبل کا پودا. اس کے رخسار ایسا لگتا تھا جیسے جھیل میں ابھی کوئی کنول مسکرایا ہو. اس کا حال یہ تھا, اللہ اکبر, وہ صورت تھی یا مورت تھی تاریخ فیصلہ نہ کر سکی. ہندوستان کا شاعر اگر اس کا نقشہ کھینچے تو یوں کہے اس کا چہرہ بنارس کی صبح تھی یا اس کے بال متھرا کی شام. اتنی خوبصورت, حسین, جمیل, حسن کی ملکہ جب ہندوستان کا 16 سنگھار کر کے اور مخصوص لباس پہن کر ناز نخرے کے ساتھ ادائے دل ربانہ سے چلی تو ہزاروں منچلوں نے اپنا کلیجہ پکڑ لیا ہوگا کہ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. اور کس کو ورگلانا تھا, جس کی آنکھوں میں مدینے اور نجف کا سرما لگا تھا, جس کے دل میں آمینہ کا لال بستا تھا, جو آنکھ بھی بند کرتا تھا تو یار کے تصور میں, جو آنکھیں کھولتا تھا تو یار کے تصور میں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, جس کی زندگی کا مطمئن نظر تھا. وہ خوبصورت لڑکی انا ساگر کے پاس آئی اور انا ساگر کا پانی اپنے بدن پہ ڈالا, اور بدن پہ ڈالنے کے بعد اب میری زبان حیا خاموش ہوئی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کپڑے پہن کر پانی بدن پہ ڈالے تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہوگا کہ کپڑے پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہو جاتا ہوگا. وہ لڑکی نے ایسے ہی کیا اور اپنے پازے بجانے شروع کیے, لیکن جس کے کانوں میں محبوب کی آواز کا رس گھولا جا رہا ہے وہ کسی کے پازے پر کیا آواز دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. جس کو رسول اللہ نے مدینے سے ہندوستان بھیجنے کے لیے اپنے سینے سے لگا کر کے بھیجا ہو, اپنا جلوہ بسا کر بھیجا ہو, وہ کسی کے حسن پر ایمان کا سودا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. وہ لڑکی نے پازے بجا بجا کر جب اس کے نازک پنڈلیاں تھک گئی تو اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے اس نے ایک آواز ہی لگا دی, بے تکلف ہو کر, بے قرار ہو کر, بے چین ہو کر